مقدمہ مان شعبان اسلامی تقویم کے اہم مہینوں میں سے ایک ہے۔ اس کا مقام نہ صرف تاریخی اور روحانی اعتبار سے قابل توجہ ہے بلکہ عبادات و طاعت کی تیاری کے لحاظ سے بھی یہ مہینہ خصوصی اہمیت رکھتا ہے۔ قرآن کریم براہ راست شعبان کا ذکر تو رمضان کی نسبت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود احادیث نبویہ اور امن صحابہ و اہل علم نے شعبان کو اہمیت دی ہے۔ اس مضمون میں ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں مان شعبان کی فضیلت، اس کے مخصوص اعمال، علماء کے بیانات اور مختلف فقہی و کلامی حوالوں کا جائزہ پیش کریں گے۔ مان شعبان تعارفی نکات۔ اسلامی مہینوں میں شعبان، محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ کی طرح ہجری سال کا 8واں مہینہ ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا پیش رو تصور کیا جاتا ہے، ایک ایسی مدت جس میں مومن اپنی نیت و ارادے کو رمضان کے لیے مضبوط کرتا ہے، سلوک و عبادت میں اضافہ کرتا ہے اور نفسانی عادات کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاریخی طور پر بھی شعبان کے اندر کئی اہم واقعات ریکارڈ ہیں۔ غزوات سے قبل کی تیاری، صحابہ کرام کی عبادات میں اضافہ اور بعض اسلامی تقواماتی مراسم کا رونما۔ ہون میں بعض مذاہب اور روایات کے مطابق 15ویں شب لیلتہا النصف کی شب کی اہمیت بھی شامل رہی ہے۔ نیچے احادیث اور علماء کے اقوال میں تفصیل آئے گی۔ قرآن مجید اور روزہ کا عمومی حکم۔ قرآن حکیم نے روزہ کے بارے میں عمومی ہدایت واضح کی ہے۔ ای الازن آمن آوا واتنبے اویل عواما السونیما البقرہ 183، جس میں روزہ کو عبادت الاؤ کے طور پر باقاعدہ واجب قرار دیا گیا ہے اور مومنوں کو اللہ سے تقوی حاصل کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ رمضان کے مہینے کی خصوصیت بھی قرآن میں واضح طور پر بیان ہوئی ہے۔ شعرار میں زین الوزن آنزنلفنین القارینا البقرہ 185، یعنی رمضان الہی ہدایت وقمہ کا مخصوص ماہ ہے، جبکہ شعبان قرآن میں بطور خاص مذکور نہیں، مگر روزے اور تیاری کے عمومی اصول قرآن سے واضح کیے جا سکتے ہیں۔ احادیث نبوی میں شعبان کی اہمیت۔ شعبان کی فضیلت میں سب سے مضبوط اور بار بار روایات میں آتا ہوا بیان یہ ہے کہ نبی کریم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی روایت ہے، ماریتا رسول الین سلوے الیا اویلین اوے سلوے میں اساوما شعر الف او ملے منش ابین اوے میا ریتایا آسل نفن شعر او سرے منر میں زینے، یعنی میں نے رسول اللہ کو کسی اور مہینے میں شعبان کی طرح زیادہ روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی کسی ماہ میں رمضان کی طرح نماز زیادہ پڑھی۔ اس روایت کو بخاری و مسلم میں متعدد مقامات پر نقل کیا گیا ہے اور اسے صحیح متفق علیہ کہا گیا ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ شعبان میں نفلی روزوں اور دیگر عبادات میں اضافہ نبی کریم کی سنت تھی۔ شعبان میں روزہ رکھنے کے مقاصد۔ نبی کریم کی سنن روزہ شعبان میں کئی مقاصد کا اظہار کرتی ہے۔ ایک، جسم و روح کی تیاری برائے روزے رمضان۔ جب انسان پہلے سے روزے کی عادت میں اضافہ کر لے تو رمضان میں طے شدہ عبادات بخوبی انجام پانے میں آسانی ہوتی ہے۔ دو، نیت کی صفائی اور توبہ کا اشارہ۔ شعبان میں بڑھتی ہوئی عبادت توبہ و استغفار کی تحریک دیتی ہے تاکہ بندہ رمضان میں بہتر انداز سے قرب الہی حاصل کرے۔ تین، اعتدال پسندی اور مسلسلت کنسسٹنسی، جیسا کہ روایت میں آیا کہ عمل و ما استطعتم، جو عمل مستقل طور پر کیا جائے وہ محبوب الہی ہے۔ شعبان میں معمولی مگر مسلسل عبادات اپنانا اس نقطے کو تقویت دیتا ہے۔ شعبان کی مخصوص راتیں اور شب برات لیلۃ النصف۔ شعبان کی 15ویں شب کو مختلف عوامی روایات میں شب برات، شعبون کی وسط کی شب کہا جاتا ہے۔ بہت سے مسلمان اس رات کو خاص عبادت و دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں، تاہم اس شب کے سلسلے میں احادیث کا معیار مختلف ہے اور علماء میں اختلاف رائے موجود ہے۔ متعدد سنی محدثین اور مذاہب اہل تسنن کی مستند کتب و فتوی میں اس شب کے بارے میں روایتوں کی کمزوری اور بعض روایات کی وضع مکذوب ہونے کا ذکر ملتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے شب نصف شعبان کے بارے میں مخصوص نمازوں اور دعاؤں پر زور دینے والی روایات کو غیر مستند قرار دیا ہے۔ اس لیے فقہی اور علمی لحاظ سے سفارش یہ ہے کہ اگر کوئی عبادت اس رات کی نسبت سے اختیار کرے تو وہ قرآن و صحیح احادیث اور سلف صالح کے عمل کے مطابق ہو، اور ڈھیروں ضعیف امن گھڑت روایات پر استدلال سے بچا جائے۔ شیعہ
اور دیگر مسالک کا نقطۂ نظر شیعہ روایات میں بھی شعبان کی مخصوص راتوں اور روزوں کا ذکر ملتا ہے، اور اہل بیت علیہم السلام سے منقول بعض روایات اس ماہ کی فضیلت اور بعض مخصوص اعمال کی طرف اشارہ کرتی ہیں، لہذا تناظر کے مطابق بعض شیعہ علماء اس مہینے کو خاص روحانی اور زیارتی اہمیت دیتے ہیں، مگر یہاں بھی روایتوں کی سین ند اور متن کی جانچ ضروری مانی جاتی ہے۔ عام طور پر دونوں بڑے اسلامی مذاہب سنی و شیعہ شعبان کو رمضان کی تیاری، عبادت اور استغفار کے مہینے کے طور پر مانتے ہیں، البتہ مخصوص روایات و آداب میں فرق ہو سکتا ہے۔ عملی سفارشات شعبان میں کن باتوں پر زور دیا جائے؟ نفلی روزے۔ نبی کریم کی سنت کے مطابق شعبان میں نفلی روزے اختیار کرنا مستحب سمجھا جاتا ہے۔ یہ روزے رمضان کی جسمانی مشق اور ضبط نفس کے لیے مفید ہیں۔ 2 تلاوت قرآن اور ترمنیت۔ روزے کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ترجمان اور تدبر کرنا مفید ہے تاکہ رمضان میں قرآن کے ساتھ تعلق گہرا ہو۔ قرآن کی طرف رجوع، خاص طور پر سورہ البقرہ اور دیگر سور کا مطالعہ۔ 3 استغفار و توبہ۔ شعبان میں گناہوں کی معافی کے لیے مستقل استغفار اور توبہ کرنا چاہیے تاکہ بندہ رمضان کو پاک دامن اور روحانی طور پر تیار پائے۔ نیکیوں کا معمولی مگر مستقل ہونا۔ نبی کی ہدایت کے مطابق عمل و ما استطعتم، جو بھی عمل آپ مستقل طور پر کر سکتے ہوں اسے اپنا لیں، چاہے وہ کم ہو۔ شعبان ایسا وقت ہے کہ چھوٹے مگر مستقل اعمال شروع کیے جا۔ شعبان اور روز قضا کی قضائے رمضان۔ بعض مراجع و فقہا نے یہ بیان بھی نقل کیا ہے کہ رمضان میں کسی وجہ سے روزے چھوٹنے والوں کے لیے شعبان میں قضا روزوں کی ادائیگی جائز اور بعض حالات میں مناسب ہے، مگر عمومی طور پر واجب قضا کو رمضان سے پہلے آباد میں مناسب وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ مسلم اور دیگر کتب فقائے میں اس پر مفصل بحث ملتی ہے کہ مسافر، بیمار، حیض وغیرہ کے سبب جو روزے رہ جائیں ان کی ادائیگی کی حکمت و طریقے کا بیان کہاں اور کیسے ہو۔ مسلم کی روایت میں بھی شعبان میں قضا کرنے کا ذکر ایک ضمنی نکتے کے طور پر ملتا ہے۔ شعبان کے بعض منفی رویے عوامی رسومات میں اعتدال۔ بدقسمتی سے عوامی سطح پر بعض جگہوں پر شعبان کی راتوں میں ایسی رسومات اور آداب رائج ہیں جو مذہبی دلائل کی متقین بنیاد پر نہیں رکھی جاتی۔ ان میں بعض ضعیف روایتوں عوامی خرافات کا شامل ہونا شامل ہے۔ علماء عموماً نصوص شرعی اور سنت نبویہ کی روشنی میں عوام کو مشورہ دیتے ہیں کہ عبادت و دعا کو خالص رکھیں، راسان توحید پر قائم رہیں اور ایسی رسومات سے بچیں جن کی سند ضعیف امن گھڑت ہو۔ شعبان کو روحانی ریسٹارٹ سمجھیں، روزمرہ زندگی کے لیے تجوز ایک نت کی تجدید۔ شعبان کو اپنی نیت اور روزمرہ عادات کا جائزہ لینے کا وقت سمجھیں۔ چھوٹے چھوٹے اہداف مقرر کریں، جیسے ہر دن ایک چھوٹی سی سورت سواد قرآن، روزانہ کچھ وقت ذکر و فکر کے لیے۔ 2 سوشل ویلفیئر۔ صدقہ، احسان اور یتیموں و غریبوں کی مدد کو معمول بنا۔ اعمال نہ صرف فرد کی روح کی تزکیہ کرتے ہیں بلکہ معاشرتی کفالت بھی مضبوط کرتے ہیں۔ 3 روزے کی مشق۔ اگر آپ صحت مند ہیں تو شعبان میں نفلی روزے رکھنے سے رمضان میں مکمل عبادتی مشق آسان ہو جاتی ہے، مگر صحت دیگر وجوہات ہوں تو اعتدال رکھیں اور طبی مشورہ لازمی سمجھے۔ خلاصہ اور نتیجہ مان، شعبان اپنی جگہ ایک بابرکت مہینہ ہے۔ نبی کریم کے عمل اور مومنین کے تجربات نے دکھایا کہ شعبان رمضان کی روحانی تیاری کا مہینہ ہے۔ قرآن مجید نے روزے اور رمضان کی اہمیت واضح کی ہے، اور احادیث نبویہ نے شعبان میں نفلی روزوں اور زیادہ عبادت کے معمول کی طرف اشارہ کیا ہے۔ البتہ شعبان کی کچھ مخصوص روایات، خصوصاً شب نصف شعبان کے سلسلے میں علماء دین کے بیانات مختلف ہیں۔ کچھ انہیں معتبر مانتے ہیں جبکہ بعض انہیں کمزور امن گھڑت قرار دیتے ہیں۔ اس لیے عقلی و شرعی معیار کے مطابق عمل اختیار کرنا دانشمندی ہے۔ قرآن و صحیح احادیث کی بنیاد پر عبادت میں اضافہ کریں، ضعیف روایات سے بچیں اور شعبان کو رمضان کی حقیقی تیاری کے طور پر استعمال کریں۔ مخزن منتخب مختصر حوالہ جات۔ قرآن کریم سورہ البقرہ آیات 185 روزہ اور رمضان کی ہدایت۔ صحیح البخاری و صحیح مسلم روایات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بمطابق کہ نبی نے شعبان میں زیادہ روزے رکے۔ فتویٰ و مقالات اسلام کی ہوئے متعدد مقالات برائے شعبان و شب برات اور روایات کی تحقیق، مراجع شیعہ و کتن روایات وغیرہ۔ شعبان و شب برات کے بارے میں اہل بیت علیہم السلام کی روایات اور علماء کا موقف۔ اگر آپ چاہیں تو میں اسی مضمون کو طویل تر کر کے الفاظ کی مخصوص طوالت میں منظم سیکشن ہیڈنگز، حوالہ جات کی تفصیل اور عربی اقتباسات کے ساتھ
بھی تیار کر دوں اب بتا دیں کہ اب خاص طور پر کون سے پہلو مثلاً شب برات کے سندی دلائل شابان کے تاریخی واقعات افقی آرا پر مزید گہرائی چاہتے ہیں تو میں اسی روشنی میں مزید تفصیل لکھ دوں۔ مقدمہ مان شابان اسلامی تقویم کا وہ مہینہ ہے جس کی خصوصی حیثیت بہت سی احادیث اور علماء کے بیانات میں ملتی ہے۔ یہ مہینہ رجب اور رمضان کے درمیان واقع ہے۔ رجب کا اختتام اور رمضان کا مان شابان کی عمومی اہمیت مان شابان کا سب سے بڑا عملی معنی یہ ہے کہ یہ رمضان سے پہلے کا مہینہ ہے، وہ مہینہ جس میں مسلمان نفلی عبادات کے ذریعے اپنے نفس کو رمضان کی عظیم لازمی عبادت یعنی روزے اور عبادت شب کے لیے تیار کرتے ہیں۔ شابان کی فضیلت کی بنیاد دو بڑے پہلو میں سمجھی جا سکتی ہے۔ ایک، تیاری بری رمضان روحانی، نفسیاتی اور عملی تیاری جیسے روزوں کی عادت، نماز شب کی مشق، قرآن مجید کی تلاوت کی رفتار بڑھانا، صدقات و دعا میں اضافہ وغیرہ۔ دو، رسول اکرم کی مشق احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم شابان میں بہت زیادہ نفلی روزے رکھتے تھے اور اپنی عبادات میں اضافہ فرماتے تھے۔ یہ ایک عملی نمونہ ہے جو مسلمانوں کو بھی اسی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن مجید کی روشنی اور شابان قرآن کریم کسی مخصوص مہینے کا براہ راست نام لے کر شابان کا ذکر نہیں کرتا، مگر قرآن کی عمومی تعلیمات شابان کی روح کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ چند کلیدی نکات درج ذیل ہیں۔ تیاری اور عبادت کی دعوت۔ قرآن بارہا اللہ کے قریب ہونے، توبہ کرنے اور نیک اعمال میں اضافہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ رمضان کو بطور خصوصیت بیان کرتے ہوئے قرآن فرماتا ہے، شعرار میں زین الوزن آنزنلف نین القارینا، سورت البقرۃ 185۔ اس آیت سے واضح ہے کہ رمضان میں خاص عبادات کا اہتمام کرنا لازم ہے، اور شابان وہ فرصت ہے جس میں انسان رمضان کے لیے تیاری کر سکتا ہے۔ یاست غفار اور توبہ۔ قرآن میں توبہ اور استغفار کی ترغیب بہت زیادہ ملتی ہے۔ وہ توباوا نلے الوین جمن عالف اے آویا المعامناونے۔ اس طرح کی آیات ہمیں بتاتی ہیں کہ ہر وقت اور خاص طور پر مقدس مواقع پر دل کی صفائی اور اللہ سے رجوع ضروری ہے۔ شابان میں اس کام کے لیے بہت اچھا وقت ملتا ہی لہذا اگرچہ قرآن مجید براہ راست شبا نون کا نام نہیں لیتا، مگر اس کی عمومی ہدایات شابان میں کی جانے والی عبادات اور تیاری کی حمایت کرتی۔ آواز کی روشنی۔ مشہور روایات اور ان کی تشریح احادیث نبوی شابان کے حوالے سے متعدد روایات پر مشتمل ہیں۔ ان میں سے بعض کی قطن روایت مضبوط ہے جبکہ بعض کی سند پر اختلاف ہے۔ یہاں ہم قابل اعتماد اور معروف روایات پر توجہ دیں گے اور جن جگہوں پر اختلاف رائے ہے اس کا ذکر بھی کریں گے۔ ایک، حضرت عائشہ کی روایت۔ صحیح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، میں نے نبی کو کسی مہینہ میں اتنا روزہ زیادہ نہیں دیکھا جتنا کہ شابان میں، اور میں نے انہیں کسی مہینہ پورا روزہ رکھا ہوا نہیں دیکھا سوائے رمضان کے۔ یہ روایت صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اس روایت سے واضح ہوتا ہے کہ رسول اکرم شابان میں نفلی روزے افادہ فرماتے تھے، شاید اس لیے کہ رمضان کی تیاری ہو۔ تشریح۔ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ شابان نوافل کے لیے ایک ایسا مہینہ تھا جس میں نبی اپنی عبادت میں شدت لاتے تھے، خاص طور پر روزہ رکھ کر۔ اس کو علماء نے مالف رمضان کی تیاری قرار دیا ہے۔ دو، مسنون سنتن عمل۔ متعدد روایات اور تاریخی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ اور تابعین بھی شابان میں عبادات و روزوں میں اضافہ کرتے تھے۔ یہ ایک عمومی مشق بن گئی تھی کہ لوگ شابان میں زیادہ نوافل ادا کرتے تھے تاکہ رمضان کو بہتر طور پر گزار سکیں۔ تین، رات نصف شابان، سال بخشش کے روایات۔ 15ویں شابان اشب برات کے سلسلے میں متعدد روایات ہیں جن میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ اس شب میں لوگوں کی تعداد بخش دیتا ہے یا کثرت سے معاف کرتا ہے۔ البتہ ان احادیث کی سند میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض روایات ضعیف موردن اعتراض مانی گئی ہیں جبکہ بعض روایتیں معتبر بھی پائی جاتی ہیں۔ علماء کا موقف۔ فقہاء اور محدثین کے مابین اس روایت کی صداقت پر اختلاف ہے۔ کئی علماء نے اس روایت کو مضبوط تسلیم کیا جبکہ کئی نے اس کی سند کمزور کہی اور اس کے بارے میں احتیاط برتی۔ نتیجہ یہ کہ شب 15ویں شابان کے حوالے سے عبادت کا حکم تو عام توبہ، دعا اور عبادت کی فضیلت کے سبب دیا جا سکتا ہے، مگر اس پر مبنی ایسے دعووں سے احتیاط بہتر ہے جن میں مخصوص وداع مخصوص مجزاتی اثر بتایا جائے۔ 4، شابان کے بارے میں مشہور لغوی روایات۔ بعض روایات میں شابان کو وہ مہینہ کہا گیا ہے جس میں اعمال آسمان تک پہنچائے جاتے ہیں یا اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب دیتا ہے۔ ان تمام روایات کی سند و ثبوت کی جانچ ضروری ہے۔ مالف اہل علم فرماتے ہیں کہ عام دعائیں، نمازیں،
استغفار اور نیک عمل ہر دن قبولیت کے لیے بہتر ہیں، اور شعبان میں خاص طور پر رجوع الی اللہ مفید ہے۔ فقہی اور عملی نقطہ نظر شعبان میں کون سے اعمال مستحب ہیں؟ شعبان میں کچھ اعمال جو مسنون اور مستحب قرار پائے ہیں درج ذیل ہیں۔ 1 نفلی روزے، رضائی روزے۔ رسول اللہ کی مشق کے مطابق شعبان میں روزہ رکھنا بہترین عمل شمار کیا جاتا ہے، خاص طور پر رمضان کی تیاری اور نفلی عبادت کو مضبوط کرنے کے لیے، تاہم مستحب ہے کہ روزوں کے ساتھ اعتدال رکھا جائے اور صحت و قوت کے مطابق کیا جائے۔ 2 اللہ سے توبہ و استغفار۔ شعبان میں گناہوں کی معافی کے لیے سچی توبہ اور استغفار بہت موزوں عمل ہکرن و سمت دونوں میں استغفار کی پر ہر وقت مفید ہے، شعبان میں اس کی کثرت خصوصاً پسندیدہ ہے۔ 4 نمازن شب، ترتل نمازن تہجد۔ اگرچہ رمضان میں نمازن شب کی خصوصی اہمیت ہے، مگر شعبان میں اس کی مشق رمضان کے لیے قوت دیتی ہے۔ 5 صدقہ و خیرات۔ صدقات دینے، محتاجوں کی مدد کرنے اور سلوک حسنہ اختیار کرنے کی فضیلت ہے۔ ان اعمال سے دل نرم ہوتا ہے، اور رمضان میں صدقات و خیر کا سلسلہ بہتر طریقے سے جاری رہتا ہے۔ 6 قرآن مجید کی تلاوت۔ شعبان میں قرآن کی تلاوت بڑھانا، پڑھنا اور اس کا مفہوم سمجھنے کی کوشش کرنا بہترین عمل ہے۔ علماء کی رائے اور اختلافاً آرامان شعبان کے حوالے سے جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ زیادہ تر شب 15ویں شعبان اور بعض مخصوص روایات کی سند کے بارے میں ہیں۔ علماء کرام نے عمومی طور پر شعبان میں نیک اعمال اور نفلی روزوں کی ترغیب دی ہے، مگر متفرق روایات کے حوالے سے درج ذیل نقطہ قابل ذکر ہے۔ اہمتن حقیقت اور دورن غلو سے پرہیز۔ بعض رواجوں میں شعبان کو لے کر بعض مبالغہ آمیز دعوے رسوم شامل ہو جاتے ہیں، جیسے مخصوص رات میں محض بیٹھ کر مخصوص رسم ادا کرنے سے ہر چیز بدل جائے گی وغیرہ۔ اہل علم اس قسم کی باتوں کی تردید کرتے ہیں اور سنت کی بنیاد پر عمل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اعتدال اور شریعت کے اصول۔ شعبان میں اعتدال ضروری ہے۔ عبادات میں اضافہ کرتے وقت روزہ عبادت دیگر نوافل کرتے ہوئے اپنے عمومی فرائض، صحت، عائلی ذمہ داریوں اور شرطی حقوق کا خیال رکھنا لازم ہے۔ شعبان تا رمضان ایک عملی منصوبہ۔ شعبان کو اگر بطور تیاری کا مہینہ تو لیا جائے تو ایک واضح عملی پلان بنایا جا سکتا ہے۔ 1 روزانہ نفلی عبادات کا ٹائم ٹیبل۔ روزانہ کم از کم ایک نفلی نمازی کے لیے وقت مقرر کریں، مثلاً سحر کے وقت، رات کے آسا پاس۔ 2 روزوں کا مرحلہ وار اضافہ۔ اچانک انتہائی روزے رکھنا بعض اوقات جسمانی طور پر مشکل ہوتا ہے، ایک منصوبہ بنائیں، مثلاً ہفتے میں 3 نفل روزے بڑھائیں، پھر رمضان کی آمادگی کے لیے 3 قرآن اور دعا۔ روزانہ کچھ صفحات تلاوت کریں اور دن میں مختصر اذکار و دعا کریں، خاص طور پر استغفار اور درود پاک۔ 4 علمی تیاری۔ رمضان میں قرآن کی تفہیم، تفسیر، فقہی مسائل کی تفہیم کے لیے شعبان میں مطالعہ مفید ہے۔ 5 خاندانی تیاری۔ گھریلو افراد کو رمضان کی روٹین، روزوں کی تیاری اور سہولتوں کے انتظام کے حوالے سے تیار کیا جائے۔ زندگی کے معمولات کو رمضان کے مطابق ڈھالنے میں شعبان بہترین موقع ہے۔ شب 15ویں شعبان، شب برات، عمل اور اختلاف جیسا کہ پہلے ذکر ہوا۔ شب 15ویں شعبان کے بارے میں روایات اور عوامی رواج پائے جاتے ہیں جن میں اللہ کی خاص منتیوں کا ذکر ہوتا ہے۔ علماء کا عمومی مشورہ یہ ہے اس شب پر خصوصی نماز، استغفار، توبہ اور دعا میں مشغول ہونا مستحب اور بہتر ہے، تاہم جو روایات مخصوص وعدوں ضمانتوں سے متعلق ہیں، مثلاً اس رات جو شخص یہ عمل کرے گا تو اللہ اسے بضرور بخش دے گا، ان کے حوالہ سے احتیاط کرنی چاہیے جب تک کہ اس کی سند مضبوط نہ ہو۔ شرع یہ کہ عبادت، توبہ اور اللہ کی طرف رجوع ہر رات میں ثواب کا باعث ہے، اور شعبان کی 15ویں رات کو خصوصی وقت ماننا سنت اہل حق کے دائرے میں آتا ہے، مگر غیر مستند دعووں سے پرہیز ضروری ہی۔ معاشرت اور روحانی فوائد۔ شعبان کو مناسب انداز میں منانے کے کئی معاشرتی اور روحانی فوائد ہیں۔ روحانی تجدید، انسان کا دل نیکی کی جانب مائل ہوتا ہے اور بارے رویوں سے توبہ کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اجتماعی تیاری، خاندان اور کمیونٹی کے اندر رمضان سے پہلے نظم و نسق اور تعاون کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ عزت نفس اور خود نظم، روزوں کی مشق سے نفس معارہ کمزور ہوتا ہے اور ضبط نفس مضبوط ہوتا ہے، جو کہ دنیا و آخرت میں مفید ہے۔ عام غلط فہمیاں اور احتیاطی نکات۔ 1 شعبان میں کچھ اعمال لازمی نہیں
جو لوگ شابان کے دوران بعض مخصوص رسومات کو فرض سمجھ لیتے ہیں وہ غلطی پر ہیں۔ شابان کے اعمال زیادہ تر نوافل ہیں اور اختیاری حیثیت رکھتے ہیں۔ 2 شب برات کے افسانوی دعوے۔ جہاں توبہ و دعا مستحب ہے وہاں بلا تحقیق کسی مخصوص رسم کو لازمی یا مجازاتی اثر کا حامل قرار دینا صحیح نہیں۔ 3 سند و ثبوت کی اہمیت۔ کسی بھی حدیث یا روایت کو قبول کرنے سے پہلے اس کی سند و متن کی جانچ ضروری ہے، یہی روش اہل علم ہے۔ عملی نمون عمل، ایک ہفتہ وار روٹین تجاویز۔ ذیل میں ایک سادہ عملی شیڈول دیا جا رہا ہے جسے شابان میں اپنایا جا سکتا ہے۔ روزانہ کم از کم 5 صفحات قرآن کی تلاوت، روزانہ 10 مرتبہ درود شریف، ہفتے میں 3 دن نفلی روزہ، مثلاً پیر بدھ جمعہ سے پہلے دن، ہفتہ وار 1 رات نماز شب۔ اگر ممکن ہو تو پورے جنبی طور پر روزانہ صبح شام میں 10 منٹ استغفار اور 5 منٹ خاموش دعا۔ شابان کی 15ویں رات اضافی دعا، تلاوت قرآن اور استغفار۔ اختتام کلام مان شابان وہ مبارک موقع ہے جو ہر مسلمان کو رمضان کی روحانی اور عملی تیاری کا ایک سنہری موقع دیتا ہے۔ قرآن مجید ہمیں رمضان کی عظمت اور عبادت کی ترغیب دیتا ہے اور احادیث نبوی شابان میں نفلی عبادات کی سنت کی طرف رہنمائی کرتی ہیں۔ شب 15ویں کے بارے میں جو روایات ہیں ان کی سند و تشریح مختلف علماء میں متفرق ہے۔ اس کے باوجود توبہ، استغفار، درود، نفلی روزے اور نماز شب جیسی نیکیاں شابان میں کرنے کی بھرپور ترغیب دی جاتی ہے۔ ایک مختصر اور سیدھا پیغام یہ ہے، شابان کو محض رسم سمجھ کر افواہوں میں پڑھ کر ضائع مت کریں، اسے اپنی روح کو صاف کرنے، اعمال کو منظم کرنے اور رمضان کے مقدس مہینے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا ذریعہ بنائیں۔ عمل میں اعتدال، علم اور شریعت کی روشنی میں جو کچھ بھی کریں وہی سب سے افضل ہوگا۔ اللہ ہمیں شابان اور رمضان دونوں میں خالص عبادت نصیب فرمائے اور ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے، آمین۔ مان شابان کیوں خاص ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں مقدمہ اسلامی کیلنڈر کے مہینوں میں ہر ماہ کا ایک خاص مقام اور روحانی اہمیت ہے، جن میں سے مان رمضان اپنی فضیلت و عبادات کی وجہ سے واضح طور پر ممتاز ہے، مگر اس سے پہلے آنے والا ماہ یعنی مان شابان بھی مسلمانوں کے لیے تیاری، تزک نفس اور نفلی عبادات کا ایک اہم موقع ہے۔ یہ مضمون قرآن مجید اور احادیث نبوی کی روشنی میں مان شابان کی فضیلت، اس کے مسائل اور اس مہینے میں اختیار کیے جانے والے اعمال پر روشنی ڈالتا ہے۔ مان شابان کا تعارف اور نام کی اصل اسلامی مہینے قمری ہیں اور شابان چوتھا مہینہ ہے جو رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے۔ لفظ شابان کا ماخذ عربی جڑ شیبے سے مانا جاتا ہے جس کے معنی ہے پھیل جانا، بکھر جانا۔ ایک روایتی تشریح یہ دی جاتی ہے کہ عرب اس مہینے میں پانی تلاش کرنے کے لیے بکھر جاتے تھے، اس لیے اسے شابان کہا گیا۔ چاہے لغوی ماخذ جو بھی ہو، تاریخی اعتبار سے شابان وہ مہینہ ہے جو روحانی طور پر رمضان کی تیاری کا باعث بنتا ہے۔ قرآنی حوالہ جات اور عمومی اصول قرآن مجید میں خاص طور پر کسی مہینے کا نام لے کر مان شابان کا ذکر موجود نہیں، البتہ قرآن نے مہینوں کے کال نظام اور روزے کی حقیقت و اہمیت پر روشنی ڈالی ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو روزہ رکھنے کا حکم دیا اور رمضان کو بطور عبادت و رہنمائی قرار دیا۔ سورۃ البقرہ یاتن 183-185۔ قرآن میں مہینوں کو بھی اللہ کی ترتیب بتا کر ان کے احترام اور ان پر عمل کی ہدایت کی گئی ہے۔ سورۃ التوبہ آیت 36۔ یہ واضح ہے کہ اگرچہ قرآن براہ راست مان شابان کے مخصوص اعمال کا ذکر نہیں کرتا، مگر عمومی روحانی اصول جیسے تقوی، توبہ اور اللہ کے قریب ہون ہر مہینے میں نافذ ہیں، اور شابان رمضان سے پہلے اس تیاری کے لیے بہترین وقت قرار پایا ہے۔ حدیث کی روشنی میں مان شابان۔ حدیثوں میں مان شابان کے بارے میں کچھ روشن واقعات اور روایات ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اکرم اس ماہ کو خاص اہمیت دیتے تھے۔ ایک نبی کا شابان میں زیادہ روزے رکھنا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ نبی اکرم اکثر شابان کے دنوں میں روزے رکھتے تھے، اور مجھے کبھی معلوم نہیں ہوا کہ وہ کسی مہینے میں شابان کی نسبت زیادہ روزے رکھتے ہوں۔ یہ روایت صحیح احادیث میں ملتی ہے اور عام طور پر قبول شدہ ہے۔ یہ روایت معروف کتب حدیث میں موجود ہے۔ لا صلی اللہ علیہ وسلم طور پر اس کی ست پر اتفاق پایا جاتا ہے۔ اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ نبی شابان کو نفلی روزوں کے ذریعے رمضان کی تیاری اور روح و جسم کی پاکیزگی کے لیے اہم سمجھتے تھے۔ نفلی روزے انسان کو جسمانی طور پر روزہ رکھنے کے عادی بناتے ہیں اور روحانی لحاظ سے عبادت کی شدت میں اضافہ کرتے ہیں جو رمضان میں فائدہ مند ہوتا ہے۔ 2 نصف شابان کی رات
ला मन शबान। शाबान की 15वें शब के बारे में कई अहादीस वारिद हुई हैं, जिनमें कहा गया है कि इस रात में अल्लाह के ख़ास अहकाम और मग़फ़िरत के अहवाल होते हैं, मसलन दुआओं की कबूलियत, अमाल का उठाया जाना वगैरह। ताहम अहादीस इस मौजू में मुख्तलिफ दर्जे की ज़फ़त पाई जाती है। कुछ रवायात साले और मोतबर कुतुब में भी मिलती हैं, जबकि दीगर को ज़ईफ़ आ मुबहम बताया गया है। इस मौजू पर इस्लामी उलमा किराम का मुतअद्दिद आरा है। बाज़ अल्लामीन ने इस रात की फ़जीलत को तस्लीम किया और नमाज, तिलावत कुरान और तौबा व इस्तिग़फ़ार की ताकीद की। दीगर अल्लामीन मोहतात रहे और कहा कि मख़सूस रात के बारे में जो रवायात ज़ईफ़ हों उनसे साबित शदा इबादात वज़ा नहीं की जाती। अलबत्ता आम तौर पर हर रात में इबादत व इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम किया जाए, इसलिए बेहतर तरीक़ा यही है कि इस रात को ख़ुसूसी इबादत, दुआ और तौबा के लिए इस्तेमाल किया जाए। मगर ऐसे अमाल जो बिदत कहलाईं या जिनका कुरानी व सही हद सबूत न हो, उनसे परहेज़ किया जाए। उलमा का मौक़िफ़ और रिवायतों की तशरीह। मान शाबान के मुतालिक उलमा ने मुमालिफ ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि 1. शाबान रमज़ान की तैयारी का मौका है। ये न सिर्फ जिस्मानी बल्कि रूहानी तैयारी का भी महीना है। 2. जो रवायात सही या हसन दर्जे की हों, मसलन नबी का शाबान में रोज़े रखना, उन्हें बतौर मश्क इख्तियार करना बेहतर है। 3. जो बातें ज़ईफ़ आ मुतनाज़ा रिवायतों पर मबनी हों, उनमें एहतियात बरतनी चाहिए, ख़ास तौर पर जब वो अमाल बिदत कहलाईं। मिसाल के तौर पर इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद और दीगर अहले संत और अहले तशय्यो के उलमा ने मुख्तलिफ अंदाज में इसमा के बारे में तबसरे किए, मगर मुश्तरका नुक्ता यह है कि शाबान नफली इबादत, तौबा और नेक अमल में इजाफ़ा का वक्त है। मान शाबान के अमली पहलू कुरान और हदीस की रोशनी में रहनुमाई। मान शाबान को फ़ायदा मंद बनाने के लिए चंद अमली उमूर जिन पर तवज्जो दी जा सकती है। 1. नफली रोज़े रखना, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की रवा ईद से साबित है कि नबी शाबान में ज़्यादा रोज़े रखते थे, इसलिए इस्तिताअत रखने वाले मुसलमान शाबान में नफली रोज़े रख सकते हैं, मगर रमज़ान के रोज़े की नियत इस महीने में नहीं की जानी चाहिए। रमज़ान का रोज़ा अपने मखसूस अहकाम के साथ होता है। 2. तौबा और इस्तिग़फ़ार, कुरान और हदीस में बारहा तौबा और इस्तिग़फ़ार की ताकीद मौजूद है। शबान रमज़ान से पहले खुद एहतिसाबी और गुनाहों से बाज आज़र होने का बेहतरीन वक्त ही रोज़मर्रा गुनाहों का इकरार, सच्चे दिल से तौबा और अमली इस्लाह इस महीने को बाबरकत बनाते हैं। 3. कुरान की तिलावत और आदन इलाही, रमज़ान में कुरान की कसरती तिलावत एक आम रवायत है। शाबान में भी कुरान के साथ वक्त गुजारना, उसके मानी समझना और आज के दिनों में कुरान को अपनाना ज़रूरी। हिज्स में भी कुरान से महब्बत और उस पर अमल की तरगीब मिलती है। 4. सदका और खैरात, माली और समाजी सफाई भी तैयारी का हिस्सा है। रमज़ान की फ़जीलत में गरीबों की मदद ख़ास अहमियत रखती है। शाबान के दिनों में सदका और खैरात से कब्ल खुद को रूहानी और अमली तौर पर तैयार करना चाहिए। 5. नफल नमाजें और रात की इबादत, नवाफिल तहज्जुद और दुआ रमज़ान में इबादत की कसरत के लिए जिस्म व दिल को तैयार करती। आवागरचे मखसूस रिवायतें मुख्तलिफ हैं, मगर अमूमी तौर पर हर रात में अल्लाह के करीब होने की कोशिश करनी चाहिए। शाबान और रमज़ान के दरमियान ताल्लुक़, शाबान की सबसे बड़ी खुसूसियत यह है कि ये रमज़ान से बिल्कुल पहले आता है। इस लिहाज से ये महीना इबादती मश्क, रोज़ा रखने की आदत, दिल और दिमाग की सफाई और मुआशरती रवाबित की मुरम्मत के लिए बेहतरीन वक्त है। जो बंदा शाबान में अपनी रूह को रमज़ान के लिए तैयार कर लेता है, वो रमज़ान में बेहतर तौर पर इबादत और हुजूर क़ल्ब हासिल कर पाता है। अंतबाहत, बिदात और गैर मुस्तनद रिवायतों से परहेज़, इस्लामी तारीख़ में बाज़ इलाक़ों में निस्फ़ शाबान की रात को मखसूस रस्म व रिवाज जन्म ले चुके हैं, जो बिदत के ज़ुमरे में शुमार होते। आउरियन और सही हदीस की रोशनी में ज़रूरी है कि हमें ऐसी रसूमात से बचना चाहिए जिनका कुरानी असही हद सबूत न हो। इबादत और ताअत में जो बातें मुस्तनद हों उन्हें इख्तियार करें। जिन मामलात में शक हो, उल्मा के मौक़िफ़ का लिहाज कर नफ़सात और मुआशरती फ़वाइद। शाबान में इबादत व तिलावत, तौबा और रज़ाकाराना रोज़े फ़र्द की नफसियाती हालत को बेहतर बनाते हैं। एहसास तक़ब्बुल अलाउ से दिल को सुकून मिलता है। इसी के साथ ख़ानदान और मुआशरा में रिश्ते मज़बूत होते हैं। जब कोई मस्जिदी और समाजी फ़रीज़ों को पूरा करता है। खलास कलाम, मान शाबान खुद में एक मुक़द्दस महीना है, क्योंकि ये रमज़ान से पहले आता है और रमज़ान की रूहानी तैयारी का मौका फ़राहम करता। हिक्रिन मजीद ने महीनों के तक़द्दुस और रोज़े की अहमियत को वाज़े किया है, जबकि अहादीस नबवी में
شعبان میں نفلی روزوں اور عبادت کی ترغیب ملتی ہے، خصوصاً حضرت عائشہ کی روایت جو بیان کرتی ہے کہ نبی شعبان میں زیادہ روزے رکھتے تھے۔ نصف شعبان کی رات کے بارے میں وارد شدہ احادیث مختلف درجوں کی متبرت رکھتی ہے۔ اس معاملے میں علماء کا احتیاطی موقف ہے، مطلب یہ کہ عبادتیں بڑھائی جائیں مگر بدعت سے بچا جائے۔ عملی طور پر شعبان میں نفلی روزے، توبہ، استغفار، تلاوت قرآن، صدقہ اور نوافل نمازیں رمضان کی تیاری کے لیے بہترین طریقے ہیں۔ نتیجہ مان شعبان کی خصوصیت اس کے عملی اور روحانی تیاری میں ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کو اللہ کی طرف رجوع، اصلاح نفس اور عبادات میں اضافہ کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ مستند حدیث ہمیں شعبان میں روزہ اور عبادت کی ترغیب دیتی ہے۔ وہیں اس بات کا خیال رکھیں کہ ہر عمل کا معیار قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ شعبان کو بہتر طریقے سے گزار کر ہم رمضان میں اپنا بہترین ثمر حاصل کر سکتے۔ والسلام۔ نوٹ برائے قاری، اس مضمون میں احادیث کا خلاصہ اور علماء کا عمومی موقف پیش کیا گیا ہے۔ اگر آپ کسی مخصوص حدیث کا عربی متن، سند، فقہی ملاحظت جاننا چاہتے ہیں تو میں مخصوص حوالہ جات کے ساتھ تفصیل پیش کر دوں گا۔